العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتی ہے، لیکن وہ ڈرپوک قوم ہے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔ اگر وہ پائیں کوئی پناہ لینے کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی گھسنے کی جگہ تو وہ ضرور اس کی طرف بھاگیں گے، اس حال میں کہ وہ سروں کو اونچا کیے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کو صدقات کے بارے میں طعنہ دیتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر انہیں صدقات میں سے کچھ دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں صدقات میں سے کچھ نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو اللہ اور اس کا رسول ان کو دیتے ہیں، اور وہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے عن قریب دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یقیناً ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ یہ بین القوسین ہیں، وجوہ اعراب میں ہم بتائیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ کا جو جواب ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ جملہ شرط ہے اور جواب شرط محذوف ہے، اسی کا ترجمہ ہم بالکل آخر آیت میں کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اچھا ہوتا، وہ جواب شرط ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ یفرقون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر فرق باب سمع ڈرنا۔ ملجأ یہ اس میں ظرف ہے، پناہ کی جگہ اور واحد ہے، جمع آتی ہے ملاجی، یا پر حمزہ پیش، ملاجی ملاجئ۔ مغارات یہ جمع ہے، معنی غار، واحد ہے مغارتن۔ مدخل مدخل یہ بھی اس میں ظرف ہے، مدخل، لیکن یہ تعلیل شدہ ہے، یہ معلل کلمہ ہے،
اس کی تعلیل ہوئی ہے۔ مدخل اصل میں مدتخل ہے، افتعال کی تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا، مدخل ہو گیا۔ ادخال اصل میں ہے ادتخال، یہ مصدر ہے باب افتعال، معنی داخل ہونے کی جگہ۔ ولو تولیت المصدر ہے باب تفعیل، معنی پیٹ پھیرنا۔ یجمحون یہ بھی فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر ہے جموح باب فتح، معنی سرکشی کرنا۔ یلمزو یہ بھی فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لمز مصدر ہے باب ضربہ، معنی تانا دینا، عیب لگانا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یسخطون تو یلمزو یہ باب ضربہ سے ہے، معنی تانا دینا۔ یسخطون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سخط سخط دونوں مصدر آتے ہیں باب سمع، معنی ناراض ہونا۔ وما ہم منکم یہ واو حالیہ ہے، ما نافیہ ہے، ہم مبتدا ہے، منکم خبر ہے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخل او مدخلا، یہ او تخییر کے لیے ہے اور عاطفہ بھی ہے، اسی بنا پر ملجأن پر سب کا عطف ہے، ملجأن حالت نصبی میں ہے، یجدون کا مفعول بھی ہے، اس لیے یہ بھی معطوف کی صورت میں مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں، اور یہ پورا جملہ شرط ہے۔ لو یجدون یہ پورا جملہ شرط ہے، اس لیے کہ لو شرطیہ ہے، جواب شرط ہے لولو۔ ولو یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جو لام ہے یہ لام یہ جواب شرط کا لام ہے، لولو۔ تو لولو الیہ یہ پورا جملہ جواب شرط ہے، واو حالیہ ہے، اسی بنا پر بعد والا جملہ حال واقع ہو رہا ہے، ہم مبتدا ہے، یجمعون جملہ فعلیہ کی شکل میں خبر ہے۔ منہم یہ واو استنافیہ ہے، منہم جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے، اور من یہ اس میں موصول ہے اور مبتدا ہے۔ فَإِنْ أُعْطُوا میں جو فا ہے یہ فا استنافیہ ہے، اعطوا منہا اور ان حرف شرط ہے، اعطوا منہا یہ جملہ شرط ہے، ردو یہ جواب شرط ہے، واو عاطفہ ہے، ان حرف شرط ہے، لم یعطوا منہا یہ جملہ شرط ہے، اور اذا ہم یسخطون یہ جواب شرط ہے۔ اذا فجائیہ ہے، اچانک کے معنی میں۔ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ لو انہم یہ پورا جملہ شرط ہے اور جواب شرط محذوف ہے، تو واو یہ عاطفہ ہے، لو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ یہ رضوا کا مفعول بھی ہے پورا جملہ، اور یہ جملہ شرط ہے اور جواب شرط محذوف ہے، جواب شرط ہے لکان خیرا لہم۔ قالو یہ قول ہے اور مقولہ ہے، یعنی کہا، کیا کہا، حسبنا اللہ، یعنی کہی ہوئی بات، اسی کو مقولہ کہتے ہیں۔ سیؤتی یہ جو سین ہے، یہ سین تقریب کے معنی کے لیے ہے، اللہ یہ یؤتی کا فاعل ہے اور اللہ پر ورسولہ کا عطف ہے، تو گویا یہ واو عاطفہ ہے، رسولہ یہ معطوف ہے، معطوف علیہ فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا۔ من فضلہ یہ یؤتی فعل سے متعلق ہے۔ انا الی اللہ راغبون، الی اللہ
یہ جار مجرور مل کر راغبون اسم فاعل جمع مذکر سے متعلق ہے۔ تشریح آیات۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، منافقین کی قسموں کا ذکر فرمایا کہ ان کا یہ طریقہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ سچے مومن کو اپنے ایمان پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل ایمان اس کے حالات اور معاملات اور احوال و اعمال اور برتاؤ کو دیکھ کر ہی اسے مومن سمجھتے ہیں، اور منافقین کا رنگ ڈھنگ، طور طریقہ، حرکات و سکنات، اعمال ہی بتاتے ہیں کہ یہ اندر سے مومن نہیں ہیں، اس لیے اہل ایمان اس سے بچتے ہیں اور انہیں اپنا نہیں سمجھتے، لہذا بار بار قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم منکم، اور وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان کا دعویٰ نہ کریں تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو مشرکین اور یہود کے ساتھ ہوا۔ اب جب کہ مدینہ دارالاسلام بن گیا اور کافر ہونے کا اور کافر ہو کر جینے کا موقع نہ رہا تو جھوٹ موٹ ایمان کا دعویٰ کر دیا تاکہ جان مال محفوظ رہے، اور جو منافع مسلمانوں سے حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے رہے۔ ڈرپوک آدمی کھل کر سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے ان لوگوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور قسموں کے ذریعے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تاکہ مسلمانوں کی زد سے بچے رہیں۔ پھر منافقین کی قلبی بے تعلقی کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں کوئی دوسرا ٹھکانہ میسر نہیں، اس لیے تم سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں اور تمہاری جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی ٹھکانہ مل جائے جس میں پناہ لے سکیں، یا کوئی غار مل جائے جس میں چھپ سکیں، یا داخل ہونے کے لیے دوسری جگہ مل جائے تو تیزی کے ساتھ اس میں چلے جائیں گے اور تمہاری طرف سے نظریں پھیر لیں گے اور پوری طرح طوطا چشمی اختیار کر لیں گے۔ تم سے انہیں بالکل بھی قلبی تعلق نہیں ہے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اور قسمیں کھا کے تمہیں مطمئن رکھنا چاہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، در منثور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر غنیمت کے اموال تقسیم فرمائے تو میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ یہ تو نعوذ باللہ ایسی تقسیم ہے جس کے ذریعے
اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا، العیاذ باللہ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر رحم فرمائیں، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اور آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویصرہ تمیمی نامی شخص، جس نے بعد میں فرقہ خوارج کی بنیاد رکھی، حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو کون انصاف سے کام لے گا؟ تمہارے لیے بربادی ہو۔ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ صرف اسی شخص کی بات نہ تھی بلکہ بدباطن منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کے فقرے، اس طرح کے جملے کہتے رہتے تھے اور اس طرح کے فقرے کستے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شان یہ بتائی کہ انہیں زیادہ ملے، کم ملے یا کچھ نہ ملے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اور حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، اور حسبنا اللہ کا کلمہ ان کی زبان پر رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان غربت و افلاس کی آزمائش سے دوچار ہو تو اسے اللہ سے شکوہ نہ کرنا چاہیے، یا کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے خدا کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.